ان کی لمیٹڈ نالج ہوتی ہے بیچارے, کیونکہ صدمے میں ہوتے ہیں. اگر میرے عزیز و اقارب میں سے کوئی وینٹیلیٹر پہ ہو, میں بھی ایسے سوچنے میں مائل ہو جاؤں گا, یا ڈاکٹر کی غفلت سے یہ ہو گیا, اس طرح ہو گیا. کوئی جان بوجھ کے پریوار سے غفلت نہیں کرتا, غفلت ہو سکتی ہے, یقیناً ہو سکتی ہے, لیکن کوئی جان بوجھ کے کرتا نہیں ہے کہ بل بنانے کے لیے کسی کو مارے یا کسی کو اس طرح کرے. اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں ہیں کہ کینسر کے بارے میں بہت ساری متس ہیں کہ میں لٹرلی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ کینسر ہے اگر تو کام نہیں کرنا, کینسر پھیل جائے گا. مطلب لٹرلی میرے پیشنٹ آتے ہیں کہ ہم ایکٹیویٹی کوئی کام نہیں کریں گے کہ وہ, یا آگ کے پاس جانے سے کینسر بڑھ جائے گا, اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. پھر جو انفیکشس ڈیزیز ہیں وہ لگتی ہیں, بہت ساری چیزیں نہیں لگتی ہیں. تو ہم ہر چیز میں اگر یہ سمجھیں کہ ہم اس کے ساتھ بیٹھے تو ہمیں بھی لگ جائے گا, تو ایسا نہیں ہوتا. اس طریقے سے اور بھی کہنا چاہ رہے ہیں ہر بیماری کنٹیجس نہیں ہوتی. نہیں, ہر بیماری کنٹیجس, انفیکشس ڈیزیز ہوتی ہیں کنٹیجس. کہتے ہیں خشکی ہے بالوں میں تیل لگاؤ, خشکی اگر ہے تو تیل لگایا آپ نے تو خشکی بڑھے گی, خشکی ختم نہیں ہوگی. اٹس اے پرانی ایک بات چلی آ رہی ہے نا کہ جی وہ خشکی, تو آپ نے اس کو ایکچولی وہ خشکی کو اندر بٹھا دیا. تو ایکچولی خشکی میں تیل کبھی بھی نہیں لگانا ہو. تیل اگر آپ کو لگانا بھی ہے ہیئرس میں تو صرف آپ کو اس وقت لگانا ہے جب آپ کے بال بالکل صاف ستھرے ہوں, آپ نہائیں, تیل لگائیں 1.5-2 گھنٹے کے لیے, نہ کہ جو ہے اپنا لگا کے سو رہے ہیں تو گھوم رہے ہیں تو ساری آلودگی جذب بھی کر رہے ہیں. پھر اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری متس ہیں کہ دودھ پینے سے بلغم بن جائے گا, دودھ پینے سے پس بن جائے گا. ہاں جی, چکنائی ہوتی ہے اس میں, وہ ساری چیزیں. اب وہ آپ جیسے کہ فار ایگزامپل کسی کا انفیکشن ہوا ہوتا ہے, سینہ خراب ہو جائے گا, کیلا کھانے سے سینہ خراب ہو جائے گا. کھانسی ہو رہی, چاول نہیں دوں, چاول کا کھانے سے کیا تعلق ہے اور سینے سے کیا تعلق ہے؟ دیر از نو سچ ایسوسیشن. میڈیکلی کچھ بھی نہیں ہے, یہ سب ہمارے وہ ہیں کہ تاثیر ٹھنڈی گرم. ایکچولی میڈیکل میں تاثیر نہیں ہوتی, حکمت میں ہوتی ہے کہ یہ اس کی تاثیر ٹھنڈی, اس کی تاثیر گرم. میڈیکل میں ایسا کچھ نہیں ہوتا. تو ہم لوگ جو ہے پیشنٹ کو بہت اچھی نیوٹریشس چیزوں سے دور کر رہے ہوتے ہیں کہ بچیوں کو وہ انڈا نہیں کھلاؤ, جو ہے کیا کہتے ہیں دانے نکل آئیں گے. ارے دانے نکلنا, ایکنی ہونا ایک الگ چیز ہے, وہ اس کا تعلق اسکن کی سے, آپ کی اسکن سینسٹیوٹی سے ہے, آپ کی ہائیجین سے ہے. اس کا تعلق انڈے سے, کہ انڈے میں اتنے نیوٹرینٹس ہوتے ہیں, اگر آپ بچے سے وہ چھین لو گے تو پھر کیسے نیوٹرینٹس پورے ہوں گے؟ تو اس طرح کی چیزیں جو ہے نا, یہ میتھس ہمارے. اچھا پھر اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا وہ ایک انجیکشن ڈاکٹر صاحب آپ نے لگایا تھا, وہ میرا پھر نا یہ گردے کا درد کبھی دوبارہ ہوا ہی نہیں. ایسا کوئی جادوئی انجیکشن آتا ہی نہیں ہے. وہ آپ کو درد نہیں ہوا تو میں اللہ کا شکر ادا کریں. تو اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوتی جب ہم ایکسپیکٹیشنز لے کے جاتے ہیں کہ یہ چیز یہ ہو جائے گی, یا اگر کسی چیز کو وہ کینسر کا علاج آپریشن نہیں کرایا نا تو زندہ رہ گئی, اگر آپریشن کراتے تو پھیل گیا تو بڑھ جاتا ہے, یا بایوپسی کرنے سے کینسر پھیل جاتا ہے. مطلب یہ سب مفروضے ہیں. اچھا, یہ بایوپسی والی جو آپ بات کر رہے ہیں, بایوپسی والا جو مت ہے, جس کو میں مت کہوں گی کیونکہ آپ نے ابھی دور کیا یہ کنفیوژن, بایوپسی سے بہت لوگوں کو لگتا ہے کہ جی اگر کوئی کینسر پیشنٹ ہے اور بایوپسی میں ظاہر ہے وہ ایک طرح سے مواد نکلتا ہے, وہ پھر ٹیسٹ کے لیے جاتا ہے, بایوپسی پروسیجر یہی ہوتا ہے. جی. تو لوگوں کو لگتا ہے کہ بیکاز وہ آپ کسی میٹل کی چیز سے نکال رہے ہیں تو اس سے کینسر اور اسپریڈ ہوگا. یہ بہت کامن مت ہے لوگوں میں, جس کو کلیئر کرنا ضروری ہے. جی ایکچولی دیکھیں, بایوپسی کا مطلب یہ ہوتا ہے ہمیں سیلس کی ٹائپ دیکھنی ہے. صحیح, سیلس کی ٹائپ کون سی ہے کینسر کے علاوہ, اسی حساب سے ہوگا. میں بریسٹ کینسر کی ٹائپ بتاؤں, اس میں ہارمون ریسیپٹر پازیٹیو کینسر سیلس ہوتے ہیں. ای آر پازیٹیو ایسٹروجن ریسیپٹر پازیٹیو ہے, پی آر پازیٹیو پروجسٹرون ریسیپٹر پازیٹیو, ہر2 نہیں. اگر یہ پازیٹیو آتے تو علاج الگ کیمو لگے گی, اگر یہ نیگیٹو آتے تو الگ کیمو لگے گی, امیونو تھراپی بھی لگے گی. پھر تو اس طرح کی چیزیں بایوپسی کے بغیر آپ کو پتہ نہیں چل سکتی ٹائپ کون سی ہے. آپ کی اسٹیجنگ پتہ چل جائے گی سی ٹی اسکین سے کہاں تک پھیلا ہوا ہے, لیکن ٹائپ کون سی ہے کینسر کی, اسی حساب سے پھر علاج ہوگا. تو وہ جو چیز ہے وہ بایوپسی کے بغیر پتہ نہیں چل سکتی. اور بایوپسی جو ہے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا ہے, کوئی ایسا رپورٹڈ کیس نہیں ہے کہ وہ جو ہے بایوپسی کی ہو کینسر پھیل گیا ہو. کینسر تو آلریڈی پھیلے گا آپ کا, بایوپسی کرائیں نہ کرائیں, یہ چیز آپ کو ہونی ہے. یہ صرف ہماری ذہن میں تسلی ہوتی ہے کہ لوگوں کو کہ بھائی بایوپسی نہیں کرائی تو بچ گئے ہم, ایسا کچھ نہیں ہوتا. یا کہ آپریشن کرایا تو پھیل گیا, ایسا کچھ نہیں ہوتا. وہ ایک سب پروسیجرز ہیں. یہ سب چیزیں جو ہے نا, خاص طور پہ دوائیوں کے بارے میں بتاؤں گا کہ ایف ڈی اپرووڈ ہوتی ہیں جب دوائیاں, جبھی وہ مارکیٹ میں آتی ہیں. حکمت میں اور میڈیکل سائنسز میں تھوڑا سا یہی فرق ہے کہ حکمت میں حکیم جو ہے جڑی بوٹی دے رہا ہے آپ کو, اس کو نہیں پتا وہ جڑی بوٹی کہاں سے آئی ہے, اس کے بعد جڑی بوٹی تو آ گئی, اس کا اسٹاک کہاں سے آیا ہے, وہ پیور ہے امپیور ہے, کیا چیز ہوئی ہے. جب فارما کمپنی دوائی بیچتی ہے اپنی, تو اس کو بہت ساری سرٹیفکیشنز کے ذریعے گزرنا پڑتا ہے کہ وہ دوائی جو ہے وہ اس کا جو ہے بایو کلین اسٹڈیز ہوئی بھی ہے نہیں ہوئی بھی ہیں, اس کی ایفیکیسی کتنی ہے, اس کی سائڈ افیکٹس کتنے, سب یہ بکس میں ریٹن ہوتے ہیں. ایک دوائی جب مارکیٹ میں آتی ہے اس سے پہلے کوئی 20-25 سال کی ریسرچ ہوتی ہے اس کے پیچھے. تو جب وہ چیز مارکیٹ میں آتی ہے اور اس
वही जड़ी बूटियों से दवाइयाँ बनती हैं, लेकिन उसका एक स्पेसिफिक चीज़ ली जाती है। तो इसलिए वो एक स्टैब्लिश्ड है कि पूरी दुनिया में एक सिस्टम चल रहा है मेडिकल का, उसी बुनियाद पे। अगर फॉर एग्जांपल अगर हिकमत या कोई दूसरी चीज़ें जो होम्योपैथिक वगैरह हैं उसमें इलाज होते हैं, यकीनन बहुत सारे लोगों को शिफा मिलती है। शिफा तो मिल जाने वाला है, वो किसी को भी कहीं से भी मिल सकती है, अल्लाह के कलाम में ही शिफा है बहुत सारी चीज़ों में। लेकिन अगर मेडिकल साइंस की बातें, किसी की हड्डी टूटती है, किसी को ऑपरेशन चाहिए, किसी का अपेंडिक्स फट गया, क्या वो कभी हकीम के पास जाएगा? उसको वेंटिलेटर से कितने लोग वापस आते हैं, खतरनाक एक्सीडेंट्स होते हैं, वेंटिलेटर 20-25 दिन रह के वापस नॉर्मल नहीं गुजारते। मैं जानता हूँ जिनके चेहरे तक बिगड़ गए थे और माशाल्लाह वो नॉर्मल नहीं गुजार रहे हैं। तो ये सब कैसे मुमकिन हुआ कि साइंस ने तरक्की कर ली है माशाल्लाह। तो हमें वी शुड एक्चुअली ट्रस्ट, हाँ वी शुड बी कीपिंग आवरसेल्व्स अपडेटेड कि भाई डॉक्टर से पूछते रहे कि भाई इस मरीज में ये क्या है, क्या हो रहा है, हम इसको बाईपैप लगा रहे हैं तो क्यों लगा रहे हैं, वेंटिलेटर से कितने की चांसेस हैं, चीज़ें आप उनसे पूछें। लेकिन ये समझना कि कोई किसी को मार रहा है सिर्फ पैसों के लिए, आई थिंक दैट, हाँ दवाइयाँ एक्सपेंसिव होती हैं, मैं आपको सस्ती कंपनी की दवाई लिख सकता हूँ, महंगी कंपनी की भी लिख सकता हूँ, ये चीज़ें होती हैं जहाँ डंडी मारी जाती है, चीज़ें होती हैं। कभी कभार किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, अननेसेसरी एंटीबायोटिक स्टार्ट कर दी जाती हैं सिर्फ बिल बनाने के लिए, ये चीज़ें होती हैं। लेकिन किसी को यहाँ तक चले जाना कि इसने मार दिया और इसने मरे हुए बंदे को वेंटिलेटर पे रखा हुआ था, मुझे पता चला कि किसी के अस्पताल का नाम ले लेके कि बोलते थे कि उधर तो उनको ना कोविड पे पेशेंट को मारने के पैसे मिल रहे हैं, तो आप जो है ना उधर अस्पताल वाले पेशेंट को मार, बहुत ज़्यादा हुई। तो ये सब चीज़ें इतनी वो है। अच्छा, कोविड की वैक्सीन के बारे में भी हमारी कराची यूनिवर्सिटी में एचईजे जो है उधर उसकी वैक्सीन की टेस्टिंग भी हुई, उधर वैक्सीनेशन सेंटर भी था। मैंने कोविड के पेशेंट देखे लेकिन मुझे कभी कोविड नहीं हुआ। मैंने इतने पेशेंट देखे कोविड के फर्स्ट हैंड अकाउंट, जो कराची यूनिवर्सिटी में शुरू के जो पेशेंट्स थे वो भी मैंने ही देखे, एंड एक्चुअली इतने करीब से ही देखे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज सेफ। तो ये नहीं कि मैं कहूँगा कि जो है कोई भी उसको, क्योंकि आई हैड बीन पार्ट ऑफ दैट रिसर्च ट्रायल एज वेल, आई हैड वैक्सीनेशन सेंटर के लिए भी मैंने उधर अपनी सर्विसेज दी और पेशेंट्स को भी देख रहा था। तो मुझे वो जब उस वक्त लोगों को कन्विंस करना पड़ता था ना, एक हमारी अजीज़ थी, वो मुझे बोलने लगी डॉक्टर साहब आप लोग जो इंजेक्शन लगा रहे हैं कोविड के, सबको वैक्सीन लगा रहे हैं, वो तो गलत है, ये तो एक साजिश है जो कि लगाई जा रही है। मैंने कहा अगर आप नहीं लगाएंगे तो आपको कोविड होने का खदशा है, तो अपनी प्रोटेक्शन करें। कह रहे नहीं हम तो नहीं लगाएंगे। उनके हस्बैंड को हुआ कोविड, अच्छा वो एडमिट रहे एक अस्पताल में तकरीबन कोई 1 महीने, फिर उसके बाद दूसरे अस्पताल में 1.5 महीने एडमिट रहे, उनकी डेथ हो गई। तो एक तरफ वो कह रहे थे कोविड तो है नहीं, तो मैंने उनसे फिर मैं कहा देखें आप तो कह रही थी कोविड है ही नहीं, तो फिर वो कोविड कैसे हो गया? होता है ये लोगों में। तो एक्चुअली वो एक चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते, और फिर जब होती है तो फिर वो ब्लेम शिफ्ट कहीं और होता है। अगर वैक्सीनेशन उन्होंने कराई भी होती तो मैं ये नहीं कहता कि वो अल्लाह ताला ने अगर उनकी वो रखी भी थी रीजन, लेकिन उनकी चांसेस रिकवरी के ज्यादा थे, बिल्कुल ज्यादा थे, यकीनन ठीक कह रहे हैं आप। बहुत शुक्रिया डॉक्टर हसन नौज, आप तशरीफ लाए आपने, गुफ्तगू रही। बिल्कुल ऐसे ही है। हमारे साथ शामिर राजपूत भी मौजूद हैं, उनसे एक और नात सुन लेते हैं। जी शामिर। मोहम्मद पे अपना नसीबा रहा है, मोहम्मद का रोज़ा करीबा रहा है, बुलंदी पे अपना नसीबा रहा है। तुम्हें कुछ खबर है कहाँ जा रहा हूँ,
رسول خدا ہیں وہاں جا رہا سبحان اللہ۔ ہوں، تمہیں کچھ خبر ہے میں کیا پا رہا ہوں، محبت کا ان کی مزہ پا رہا ہوں، چلو جا کے رہنا مدینے میں، اب تو قیامت کا منظر قریب آ رہا ہے، محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے۔